السلام علیکم۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک نشست پر مبنی ہے۔ یہ ڈسکشن 4 سپٹمبر 2025 کو ہوئی تھی اور آپ سب کو 12 ربیع الاول کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، تو آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے؟ ہم ایک سفر پر نکلیں گے جس کے 4 اہم پڑاؤ ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روحانیت کو ایک سائنس کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم غور و فکر کی اہمیت کو جانیں گے اور آخر میں ان سب باتوں کو اپنی ذات پر لاگو کر کے دیکھیں گے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں تاریخ کے کچھ جانے پہچانے واقعات سے، لیکن ہم انہیں ایک بالکل مختلف، ایک گہری منطق کی روشنی میں پرکھیں گے، اور اس کی ابتدا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کرتے ہیں۔ اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ ہم لفظ غزوہ سنتے ہیں اور فوراً ہمارے ذہن میں جنگ کا تصور آ جاتا ہے، لیکن کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ یہاں ایک بہت ہی بنیادی فرق کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ فرق بہت اہم ہے۔ عام طور پر غزوہ کو جاریت سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ غزوہ وہ معرکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور اس کا مقصد ہمیشہ دفاعی رہا۔ یہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک جوابی کارروائی ہوتی تھی، نہ کہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے۔ چاہے وہ بدر ہو یا خندق، ہر غزوہ کی بنیاد دفاع پر تھی۔ تو یہ جو ایک تصور بنا دیا گیا ہے کہ وہ ایک جنگجو رہنما تھے جو حملے کرتے تھے، یہ نظریہ اس حقیقت کو چیلنج کرتا ہے۔ چلیں اب تاریخ کے ایک اور بہت بڑے واقعے کی طرف چلتے ہیں، جس کو اکثر لوگ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت خانے میں بتوں کو توڑنے کا عمل۔ کیا یہ واقعی کسی عبادت گاہ پر حملہ تھا؟ ذرا اس منظر کو تصور کیجیے۔ یہ کوئی غصے میں کی گئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، یہ تو ایک بہت ہی سوچا سمجھا، ایک شاندار منطقی مظاہرہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے پہلے چھوٹے بتوں کو توڑا، پھر کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، اور جب لوگ آئے تو ان سے کہا، ارے اس بڑے والے سے پوچھو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن انتہائی طاقتور دلیل تھی۔ وہ عملی طور پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ بے جان پتھر نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد کیا تھا؟ تخریب کاری؟ بالکل نہیں۔ اصل مقصد تھا لوگوں کی سوچ کو جھنجھوڑنا، انہیں غور و فکر پہ مجبور کرنا۔ پیغام بالکل صاف تھا کہ بھئی جو چیز خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ یہ عمل ایمان اور منطق کے گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی جو منطق اور منظم سوچ پر زور ہے نا، یہی ہمیں ہمارے اگلے اور بہت ہی اہم موضوع کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ ہے روحانیت کو صرف کچھ رسومات کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر دیکھنا۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک انقلابی خیال ہے کہ روحانیت کو صرف ذاتی کیفیات یا کچھ مخصوص اعمال تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے ایک باقاعدہ منظم علم کے طور پر سمجھا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم اسی روحانی سائنس کی پہلی کتاب ہے جس نے اس علم کو ایک نیا منظم راستہ دکھایا۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں سائنس تو فوراً ہمارے ذہن میں لیبارٹوریز اور کیمیکلز آ جاتے ہیں، لیکن سائنس کی اصل بنیادی تعریف کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ سائنس کا مطلب ہے سسٹمیٹکلی ارینجڈ نالج، یعنی ایسا علم جسے اصولوں، ضابطوں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ منظم کر دیا گیا ہو۔ اور یہی وہ تاریخی تبدیلی ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے روحانی علم کو علم سینہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو استاد سے شاگرد کو سینہ بسینہ، دل سے دل تک منتقل ہوتا تھا۔ یہ بہت ذاتی اور باطنی ہوتا تھا۔ لیکن قلندر بابا اولیاء نے اس علم کو ایک منظم سائنس کی شکل دی۔ انہوں نے اسے کتابی شکل میں لکھا، اس کی اصطلاحات بنائیں، اس کے اصول واضح کیے، بالکل ویسے ہی جیسے فزکس یا کیمسٹری کے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ علم چند لوگوں تک محدود رہنے کے بجائے ہر اس شخص کے لیے قابل رسائی ہو گیا جو اسے سیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ روحانیت ایک سائنس ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سائنس پر عمل کرنے کے، اسے سمجھنے کے اوزار کیا ہیں؟ اس کا جواب ہمیں غور و فکر کی اہمیت میں ملتا ہے۔
چلیں ایک بہت ہی عام اصطلاح کو دیکھتے ہیں، غیب۔ ہم سب نے یہ لفظ سنا ہے اور عام طور پر اس کا مطلب لیا جاتا ہے کوئی ایسی چیز جو نظر نہ آئے، لیکن یہاں ایک گہری بات بتائی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ غیب کا اصل مطلب معنویت یا میننگ فلنس ہے، یعنی چیزوں کے پیچھے چھپا ہوا اصل مطلب اور حقیقت۔ تو اس نظریے کے مطابق ایمان بالغیب کا مطلب آنکھیں بند کر کے کسی نادیدہ چیز پر یقین کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز کو اس کی پوری منویت کے ساتھ قبول کرنا۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک درخت دیکھتے ہیں تو اس کی جڑیں ہمیں نظر نہیں آتیں، لیکن ہم ان پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جڑوں کے بغیر درخت کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں۔ تو جڑیں درخت کے لیے غیب ہیں، یعنی اس کی منویت کا حصہ ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس معنویت تک، اس گہرائی تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی کلید ایک ہی ذہنی عمل میں ہے، اور وہ ہے غور و فکر۔ اسی گہری سوچ، اسی غور و فکر کا ایک تکنیکی نام بھی ہے جسے ہم سب مراقبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے اور ذہن کو خالی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ غور و فکر کی ایک باقاعدہ مشق ہے۔ یہ اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے کائنات کی حقیقتوں اور ان کی معنویت کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر اس میں غور و فکر شامل نہ ہو تو مراقبہ صرف ایک بے معنی مشق بن کر رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے تاریخ کی بات کی، روحانیت کو ایک سائنس کہا اور غور و فکر کو اس کا اوزار مانا۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے راستے آخرکار ہمیں ایک ہی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہ منزل ہے ہماری اپنی ذات کی پہچان۔ یہ ہمیں اپنے وجود کے بارے میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نقطۂ ذات آخر ہے کیا؟ اس کا جواب اتنا سادہ ہے کہ ہم روز اسے استعمال کرتے ہیں اور شاید اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، میں ہوں، میں سوچتا ہوں، میرا جسم، یہی میں کا احساس، یہی شعور اصل میں نقطۂ ذات ہے۔ یہ ہماری ذات کا مرکز ہے، یہ اللہ کی ذات کی تجلی کا وہ نقطہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اب اس میں کی ساری طاقت کا انحصار اس کی سمت پر ہے۔ کیا اس میں کا رخ اپنی طرف ہے یا اپنے خالق کی طرف؟ فرعون نے بھی میں کا استعمال کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی میری اطاعت کرو۔ جبکہ نبی کہتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرو۔ دونوں اپنی بات میں سے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک میں خود کو مرکز بنا لیتی ہے اور تکبر کی علامت بن جاتی ہے، جبکہ دوسری میں خود کو خالق سے جوڑ کر بندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس پورے روحانی سفر کا، اس روحانی سائنس کا مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے نفس مطمئنہ، یعنی مطمئن روح کی حالت تک پہنچنا۔ اور یہ کوئی پراسرار یا صوفیانہ کیفیت نہیں، بلکہ ایک بہت ہی عملی، ایک پریکٹیکل حالت ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب آپ کسی بہت مشکل کام کو، کسی بڑے چیلنج کو اپنی پوری قابلیت اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے حل کر لیتے ہیں، تو اندر سے ایک اطمینان کی لہر اٹھتی ہے نا، ایک احساس کہ واہ، میں نے صحیح کیا۔ بس وہی احساس، اپنی کارکردگی پر وہی گہرا اطمینان نفس مطمئنہ ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر پانے پر خود کو کوسنے کے بالکل الٹ ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیا زندگی کا حقیقی اطمینان آرام طلبی اور سہولتوں میں ہے، یا اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے کچھ حاصل کرنے، یعنی بہترین کارکردگی دکھانے میں ہے؟ آپ سب کا سننے کے لیے بہت شکریہ۔ جو بھی ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں وہ مرشد کریم کی تعلیمات کو ہی آگے پہنچاتے ہیں، لہٰذا مرشد کریم کی تعلیمات کو تصور کرتے ہوئے اس ویڈیو کو فارورڈ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو روحانیت کو جاننے کے لیے خواہاں ہیں، روحانیت کے بارے میں سچائی جاننا چاہتے ہیں اور اسے سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔